inshallah. He says, okay, is it permissible to crack fingers during prayer and also itching, shaking and moving in prayer is haram as I am very addicted to doing that. کسی نے کہا کیا نماز کی حالت میں انگلیوں کو توڑنا، اس کے بعد کھجلی کرنا اور شیک کرنا، مطلب ہلتے رہنا، یہ کیا حرام ہے؟ اس لیے کہ مجھے اس کی بہت زیادہ عادت ہے اور میں یہ سب کام نماز میں کر رہا ہوں، وہ لکھ رہے ہیں. تو دیکھیے پہلی چیز، نماز کے اندر انگلی توڑنا درست نہیں ہے. ریزن مین کہ نماز میں صرف وہی حرکات کرنا جو نماز کا حصہ ہو، تو انگلی توڑنا اس کا حصہ نہیں ہے. لیکن انکانشیسلی کبھی ہو جائے تو غلط بات ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ یاد رکھیے، عمل نہ کرے. دوسرا نے کہا کہ ان کو عادت ہے کھجانے کی، تو نماز میں بھی آپ کو جائز اور وجہ کے ساتھ کھجلی آ جائے تو کرنے میں کوئی نہیں، عادت نہ بنائیں. مطلب نماز کے بعد کبھی کھجلاتے نہیں ہیں، نماز شروع ہوئی کی کھجلی چالو، یہ بھی درست نہیں ہے. اسی طرح نماز میں ہلنا، لوگ ہلتے ہیں نماز میں بہت سارے، وہ بھی درست نہیں ہے. اور ایڈ کر دو نماز میں خامخواہ ڈکارے لینا، برپنگ کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے. خامخواہ دیکھیے آپ، مطلب عام اس میں دیکھیں نماز میں آ کر کیا رہتا ہے وہ کبھی سمجھ میں نہیں آیا مجھے، لیکن ایسا کھڑے رہے کہ بالکل آگے جا کے پیچھے آنا اور آواز کرنا. عام حالات میں کبھی میٹنگ میں نہیں کریں گے، ایسا تجارت کی جگہ پہ نہیں کریں گے، لیکن نماز میں کرتے ہیں تو یہ عادت بن جاتی ہے، انکانشیسلی ہوتا ہے. جیسے کہ نماز کے بعد کھانے کے بعد نماز کو ریگولر جا رہے تو عادت ہو جاتی ڈکار کی، تو اب نہیں بھی آ رہی تو عادت ہو جاتی. تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے. تو نماز میں نہ آپ شیک کریں اننیسری، نہ ایچنگ ہو جائے، نہ آپ ڈکارے لے خامخواہ، نہ اسی طرح جو ہے جس کو ہم کہیں گے انگلیوں کا توڑے، جو کہ نماز کی فکس حرکات ہے ان حرکات کو ہی کرے، وہی زیادہ بہتر ہے، یاد رکھیے. اور یہ سب چیزیں نماز میں بالکل بھی ایڈ نہ کرے، یہ نماز کا حصہ بھی نہیں ہے، اور نماز میں ایسا کرنا بالکل بھی درست نہیں ہوگا. کثرت سے ایسا کرنا آپ کی نماز کو کمزور کر دیں گا، ضائع کر دیں گا، اور آپ کے اجر کو برباد کر دیں گا. تو لہٰذا کانشیسلی یاد رکھ کے کرے کہ مجھے نماز میں کچھ بھی نہیں کرنا. اسی کے ساتھ ساتھ لوگ نماز میں گھورتے ہیں، اوپر نیچے دیکھتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے. اوپر منڈی اٹھاتے ہیں، نیچے منڈی اٹھاتے ہیں، خاموخواہ سائڈ میں دیکھتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے. نماز میں جہاں سجدے کی جگہ بس وہاں آپ دیکھتے رہیں، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ عزیز کافی ہے. نماز میں آنکھ بند کرنا یہ بھی درست نہیں، یاد رکھیے. اس کے علاوہ اور بہت ساری حرکات و سکنات میں لوگوں کو دیکھا نماز میں کرتے جو نماز کا کبھی حصہ نہیں ہوتی، لیکن وہ ایکسٹرا عادتیں ان کو ہو جاتی، یاد رکھیے وہ درست نہیں ہوں گے. یاد رکھیے اگر تکبیر اولیٰ سے لے اور سلام تک لے تو میں کئی حرکتیں بتا سکتا ہوں جو نماز میں، یہ ڈکار لینا، کان میں انگلی ڈالنا، انگلیوں کو توڑنا، ہاں اس کے علاوہ جو ہلنا، اس کے علاوہ دیکھنے کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے تکبیر اولیٰ کہیں گے نا، تکبیر اولیٰ کہنا ہے آپ کو، کانوں اور کاندھے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے. تکبیر اولیٰ ایک تو پہلے صحیح نہیں کریں گے، اور صحیح بھی کرتے ہیں تو اس کا بھی اپنا طریقہ ہے، ایکسٹرا آرڈنری ایکٹیویٹی، ایسا یوں کر کے یہ پورا اتنا کیا مطلب یہ بھی ایکسٹرا میں کاؤنٹ کیجیے. آپ کھجا رہے ہیں، آپ یہ بھی ایکسٹرا کر رہے ہیں، یہ بھی درست نہیں. مطلب عجیب و غریب، مطلب بہت ساری حرکات. اچھا جو ہونا چاہیے کبھی اس میں کمزوری، جو نہیں ہونا چاہیے کبھی اس میں اضافہ. تکبیر والا یہاں سے آتا ہے نا، کچھ لوگ میں نے ایسے تکبیر بھی کہتے ہوتے، یہ کیا ہے؟ یہاں نہیں ہوتی تکبیر. حدیث میں کیا ہے؟ کانوں اور کاندھے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے. کان کو چھونا بھی ثابت نہیں، کاندھے کو چھونا بھی ثابت نہیں. کاندھے کو حدیث میں کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تو آپ بھی ہاتھ اٹھائیے، اور نارمل ہاتھ اٹھاتے، ایسے پھیلاتے بھی نہیں، ایسے چپکاتے بھی نہیں، جو ایک نیچرل حالات ہوتے ہیں جس میں انگلیوں میں گیپ ہوتا ہے ہمیشہ. اپنے کچھ لوگ بالکل یوں کرتے ہیں. نماز میں کچھ ایکسٹراڈنری نہیں ہے، ایک دم نارمل ہے. آپ یوں کھڑا ہو تو انگلیاں کبھی بالکل سیدھے نہیں ہوتے، ایک انگلی ٹیڑھی ہے آپ کی، فلاں کچھ سیدھا ہے، تو نارملی کریں. اور کاندھے سے کانوں کے بیچ میں آپ اٹھائے، وہ بلیزر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، وہ آپ کریں، اور اس کے بعد اس کو آپ کو باندھنا ہے. تو وہاں بھی وہ ایک طریقہ یوں اٹھانے کا، ہاتھ لگانے کا، پیچھے لے جانے کا، آگے لانے کا، پھر یوں کر کے یوں لے کے باندھنے کا، بڑا عجیب و غریب طریقہ ہے. یاد رکھیں مطلب ٹو مچ، مطلب اس کو ایسا عجیب و غریب ڈھنگ سے کر سکتے ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھیں. اور کئی بار تو ہاتھ باندھنے کا ایسا عجیب طریقہ رہتا کہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو الٹے ہاتھ پر سیدھا ہاتھ باندھتے، یہ الٹے ہاتھ کے نیچے سیدھا ہاتھ باندھتے، اتنا نیچے لے جاتے کہ یوں کر دیتے. یہ نیچے ہو گیا نا سیدھا ہاتھ، اوپر کہاں ہو، اس کو اوپر بولتے، الٹے ہاتھ پہ سیدھا ہاتھ بولیں گے اس کو. یہ اتنا یہ نیچے ہو جاتا ہے، یہ اوپر آ جاتا. اور سمجھ رہے؟ تو بہرحال عجیب و غریب چیزیں شروع سے لے کر آخر تک بہرحال منمانی. یاد رکھیے نمازوں میں ہلنا چلنا یہ سب درست نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کو یہ جو عادت ہے، یہ سب عادتوں کو چھوڑے. یہ اجر کم کریں گی، نمازیں کمزور کریں گی، اور نمازیں آپ کی اس سے ضائع ہونا چالو ہو جائیں گی اجر کے